آج جناب 31 جنوری ہے سن 22 کا۔ میرے ریکارڈز کہہ رہے ہیں کہ 31 دسمبر کو ہم نے ایک بڑا بڑھیا شعر پڑھا تھا، مزہ آیا تھا، اور اس کے اوپر گفتگو کی تھی۔ سہل مت بوجھے طلسم جہاں، ہر جگہ یہاں خیال ہے کچھ اور۔ اس کے بعد بس وہ ایک بگولے والی بات ہوئی تھی، اور سیبولٹ کا ناول سے کچھ پڑھا تھا۔ یہ مہینہ پتہ نہیں کہاں گزر گیا، کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ آج غزل نمبر 194 ہے، اس کا ایک شعر ہے، اس کو پہلے میں شعر کو پڑھوں گا، پھر میں بات کروں گا کہ میرا کیا خیال ہے اس شعر کے بارے میں، پھر دیکھیں گے کہ فاروقی صاحب کیا کہہ رہے ہیں، اس سے انلائٹن ہوں گے کہ ہم جو سمجھ رہے ہیں اس سے وہ الگ ہے، یا اس کی کہیں کچھ تائید ہے، یا وہ کچھ اور ہی سوچ رہے ہیں۔ تو سنیے صاحب شعر پہلے، پھر آگے چلتے ہیں۔ ہو آدمی اے چرخ ترک گردش ایام کر، خاطر سے ہی مجھ مست کی تائید دور جام کر۔ اب اس کو میں اس شعر کے میں اندر گھس رہا ہوں، جس طرح فاروقی صاحب کرتے ہیں گفتگو، یعنی جس طرح سے شعر کو اپروچ کرتے ہیں، تو اس کی کئی فریمز ہیں جن سے ان کو سمجھا جا سکتا ہے۔ ایک تو سب سے بڑا پہلا جو فریم ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو ہے گردش چرخ کی، آسمان کی۔ چرخ جو ہے وہ چرخہ کا لفظ بھی وہیں سے آیا، گردش کرتا ہے، تو چرخ جو آسمان ہے وہ اس کی جو ڈیفائننگ کوالٹی ہے وہ ہے میٹرونوم ہے۔ چرخ کی گردش جو وقت کا سمبل ہے سب سے بڑا، کہ وقت نے اسی وقت یہ ہونا ہے، اسی وقت، اور ہمیشہ سے چلتا ہے، اور یہ کنسیٹ ہے کہ ہمیشہ چلتا رہے گا۔ کیا ہوگا؟ فنڈامنٹل فلوسافیکل سوال ہے، پتہ نہیں اس کا کیا ہو۔ تو اس میں گردش ہے اس کی، ترک گردش ایام کر، چرخ کی، اور دوسرے گردش جام کی۔ ان دو جو ہیں گردشوں کو انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ جکسٹپوز کر دیا۔ یہ ہم نے آرٹ تھیوری کی کلاس میں کانسیپٹ پڑھا تھا، جکسٹپوز، چیزوں کو ایک دوسرے کے سامنے رکھتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کی تائید میں اور ایک دوسرے کی تنقید میں زیادہ نکھر کے سامنے آتے ہیں۔ تو ایک جو ہے اس میں بات، وہ آپ وہی ہے جو عقل اور خرد کا فریم ورک بھی آپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے صاحب، اور دوسرے اس کو یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ریشنالٹی اور ریشنالٹی کر سکتے ہیں، اور دل اور دماغ جو لوگ کہتے ہیں اس طرح سے بھی دیکھ سکتے ہیں، اس طرح سے یہ کہہ رہا ہے۔ لیکن جو اس میں خوبصورت بات ہے مزے کی، وہ کہہ رہا ہے کہ ہو آدمی اس میں وہ چرخ جو کہ کائنات کی سب سے بڑی اور اٹل چیز ہے، اس کو بھی وہ کہہ رہا ہے کہ آدمی سے بڑا نہیں ہے تو، اگر تو نے سچی مچی بڑا اور یعنی کرنا ہے تو تھوڑا کچھ آدمی والی اپنے اندر ایک کوالٹی یعنی کر، خصلت پیدا کر، یا وہ پیدا کر۔ اور آدمی کی ڈیفائننگ کوالٹی کیا ہے کہ وہ اس نے اس سے بورو کیا ہے کائنات سے ریشنالٹی، لیکن آدمی جو ہے وہ جام جو ہے اس کو ایپیٹمائز کرتا ہے، اس چیز کو ریپریزنٹ کرتا ہے کہ آدمی ارریشنل بھی ہے، یعنی دل سے بھی باتیں کرتا ہے، ارریشنل باتیں کرتا ہے، اور وہ ایک طرح کی وجدانی جست ہوتی ہیں کئی طرح سے، کہ جو جو ریشنل پیراڈائمز ہوتے ہیں ان کو جو چیلنج کرتے ہیں وہ ریشنل لوگ کرتے ہیں۔ انہی کے فیض سے بازار عقل روشن ہے، جو گاہ گاہ جنوں اختیار کرتے رہے۔ تو خاطر کا مطلب یہ کہ خاطر سے ہی مجھ مست کی تائید دور، میرے نزدیک یا خاطر سے ہی جو کہہ رہا ہے اس میں وہ آسمان کو ہیچ دکھا رہے ہیں، نیچے میر دکھا رہے ہیں، کہ خاطر سے جو ہے دل کا کام تو صرف انسان کرتا ہے، لیکن تو آسمان تو کبھی بھی نہیں کرے گا۔ اس کو آپ بسیچ کریں، ارج کریں اور کہیں یار خود یار یہ پلیز، تو وہ پیتھوس جو ہے، آسمان جو ہے، وقت جو ہے وہ نہیں سنتا، وہ تو لوگوز کا سمبل ہے۔ تو وہ اس لیے اس کو کہتے ہیں خاطر سے ہی مجھ مست کی تائید دور جام کی، جو دور جام ہے میرا اس کی اس کو افرم کر، اس کو مان لے، وہ بڑی چیز ہے۔ تو وہ تو اس نے کرنا نہیں ہے، یہ اس کی خاطر کا لفظ جو ہے یہ عمدہ لفظ ہے بہت، اور خاطر کا مطلب دل ہے، اور کیا کہ آج ہم اپنی پریشانی خاطر ان سے کہنے جاتے تو ہیں، پر دیکھیے کیا کہتے ہیں، کہ دل بکھرا ہوا ہے، پریشان ہے۔ پریشان کا بھی بہت عمدہ ہے کہ بکھرنے کا جو لفظ ہے، اور اس کو پریشان کو ہم نے فکر مند سے منسوب کر دیا، حالانکہ مطلب اس کا فکر سے ہے۔ جیسے غریب کا لفظ ہم نے منسوب کر دیا ہے افلاس سے،
اور غریب کا مطلب ہے وطن سے دوری. عمدہ بات، مزے کی بات ہے. وقت تو صاحب یہ جو ہے سب عرفہ جو تہذیبیں تھیں ان میں اسی لیے جو ڈرگس کہہ لیں یا شراب کہہ لیں، ان سب کا جو ایک مقام تھا وہ بہت عرفہ مقام رہا ہے ہمیشہ. کہ جو پرانے گریکس تھے ان کی جو ایلیونیزین ایکسٹسیز تھیں، جو اس اساتذہ تھے، پلیٹو کا جو اکیڈمی تھی اس کے پیشانی پہ لکھا ہوا تھا جس کو جیومیٹری نہیں آتی وہ یہاں نہ آئے. تو یعنی اتنا ریشلسٹ تھا بڑا پلیٹو. لیکن اسی زمانے میں جو سب سے بڑے فلاسفرز تھے، فلسفی، وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو کچھ عرصے بعد جنگلوں میں لے جاتے تھے، ایلیونیزین ایکسٹسیز، تاکہ بہت لمبے دنوں وقفے کے لیے. میں ان میں شامل نہیں تھا، ہوں تو بوڑھا، لیکن میں نے یہی پڑھ رکھا ہے کہ وہ کئی ہفتے وہاں پہ رہتے تھے اور مشرومز وغیرہ ڈرگس کرتے تھے تاکہ کائنات کو ایسیمیٹرکل طریقوں سے بھی دیکھ سکیں، اس کی مسٹریز کو دیکھ سکیں. تو خاطر یعنی دل، خاطر سے یا لحاظ سے میں مان تو گیا، جھوٹی قسم سے آپ کا ایمان تو گیا. ٹرکی شعر ہے، کوئی اتنا عظیم نہیں، داغ صاحب کے رنگ کا. تو یہ تو صاحب میں نے اس کو شعر کو اس طرح سے دیکھا. جیسے میر کا ایک اور شعر ہے اسی طرح سے، خرد کا عقل کا، کہ خرد مندی ہوئی زنجیر ورنہ گزرتی خوب تھی دیوانہ پن میں. عمدہ شعر ہے. اب دیکھیے صاحب فاروقی صاحب کیا کہہ رہے ہیں، کہنے کہ ظریفانہ انداز اور پھر تمام رعایتیں پورے اہتمام کے ساتھ. یہ میر کا مخصوص انداز ہے. آسمان کو مخاطب کرنے کے لیے چرخ کا لفظ اختیار کیا تاکہ گردش کے مفہوم کا لطف پورا حاصل ہو. خوب صاحب، مزہ ہے اس بات کا. پھر اسے انسان بننے کی ترغیب کس قدر دلچسپ ہے، جبکہ وہ شخص جو چرخ کو انسان بننے کی ترغیب دے رہا ہے اس کی سب سے بڑی لیاقت یہ ہے کہ وہ مست ہے. سب سے بڑی لیاقت یہ ہے انسان کی کہ وہ مست ہے، یعنی irrational کہہ لیں. یعنی ایسا شخص جسے اپنے قول فعل پر کچھ بہت زیادہ قابو نہیں. اسی لیے مست کو لا عقل کہتے ہیں. مستی کے ساتھ دو طرح کی گردش اور دوران لازم ہے، ایک تو دوران سر اور دوسرا دور جام. لہذا چرخ اور مست میں گردش تو مشترک ہے، لیکن چرخ کی گردش غیر انسانی ہے کیونکہ وہ نشے کے باعث نہیں ہے، اور نہ وہ جام جو باعث سے نشہ ہے کو گردش میں لاتی ہے. لہذا آسمان کو ترغیب دے رہے ہیں کہ انسان جیسا کام کر. میرے امو جان مجھے کہا کرتے تھے کہ وہ کیا ہے اس کو کہتا ہے، وہ اس کو کہتا ہے بندے دا پتر بن. جس کو اسپائک لی کہتا ہے ڈو دا رائٹ تھنگ. انسان جیسا کام کر. گردش بری چیز نہیں، لیکن وہ گردش ایام نہیں بلکہ گردش جام، اور اس کے نتیجے میں گردش سر والی بات ہونی چاہیے. یہ اعتماد بھی خوب ہے کہ آسمان جیسی ہستی کو خطاب کر رہے ہیں جس کے بارے میں مشہور ہے وہ کسی کی سنتا ہی نہیں. یہ اعتماد بھی غالباً مستی ہی کا پیدا کردہ ہے. خوب شعر ہے، خوب صاحب. یہ فاروق صاحب نے آخری جملے میں کتنی اعلیٰ بلیغ بات کر دی کہ وہ آسمان کو کر رہے ہیں کہ وہ مشہور ہے کہ وہ کسی کی سنتے ہی نہیں ہیں. مستی کے بہت سے اشعار ہیں جو کہ میں اس میں سنا سکتا ہوں. آج اس کو یہیں پہ رہنے دیتے ہیں اور پھر کل میں ریفریشڈ اب زیادہ ریگولرلی آنا شروع ہوں گا. میری استاد جو ہیں سائرہ، وہ بھی دبے الفاظ میں تاکید کر رہی ہیں، اور بھی زیادہ تو نہیں، لیکن ایک دو لوگوں نے کہا ہے کہ کہاں ہیں شاہ صاحب، کچھ ہماری طرف توجہ، کوئی روزہ ووزہ لمبا ہو گیا وغیرہ. امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے. خدا حافظ.